سردیوں کے موسم میں بھی اللہ پاک نے بے شمار ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مالٹا، کینو، موسمبی، اسی طرح میٹھے، سنگترے، چکوترا۔ تو یہ بھی بڑی پیاری نعمت ہے۔ ان کے فوائد اور ان کی خصوصیات بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے، لیکن آئیے ایک حدیث پاک پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال اس سنگترے کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی اچھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یوں تو قرآن پڑھنے والے مومن کی شان بیان فرمائی ہے، لیکن اس کی مثال کے لیے جس چیز کا انتخاب فرمایا ہے نا، انڈائریکٹلی اس کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنگترے سے تشبیہ دینے کی وجہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے مومن کو نارنگی کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ تمام شہروں میں پائے جانے والے پھلوں میں سب سے بہترین پھل ہے، اور اس میں بکثرت صفات اور بکثرت اس کے خواص ہیں، اور اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر دیکھنے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور طبیعت پھر اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسے کھانے سے لذت اور عمدہ مہک کے ساتھ ساتھ معدہ اور نظام ہضم کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس سے دیکھنے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی قوت میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اجزاء کی بھی مختلف تاثیرات ہیں۔ اس کا چھلکا گرم اور خشک ہوتا ہے، اور اس کا گودا گرم تر، اور اس کی کھٹاس یہ سرد خشک ہے، اور اس میں مزید بہت سے فوائد اور بھی ہیں۔ اب جیسے سنگترا، مالٹا، کینو، چکوترا، موسمبی اور میٹھا یہ موسم سرما کے دلکش اور ذائقے دار پھل ہیں۔ ان پھلوں کو کہا جاتا ہے ترشاوا پھل۔ ترشاوا پھل یہ بیش بہا فوائد کا مجموعہ ہیں۔ مالٹا اور کینو یہ ذائقے اور فوائد میں تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اب آئیے مالٹا اور کینو کے چند مخصوص فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالٹا اور کینو یہ وٹامن سی کا بہترین خزانہ ہے، اور دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہے۔ نظام انہضام یہ الحمدللہ عز و جل بہتر بناتا ہے، معدے کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معدے کو طاقت دینے والی دواؤں میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بخار اور یرقان یعنی ہیپاٹائٹس میں بھی ان کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ دل و دماغ کو راحت پہنچاتے ہیں، جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ مالٹا اگر کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ کھائیں تو تلی کے امراض میں بہت مفید ہے، نظر تیز کرتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں میں مالٹے کا رس یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح پھوڑے پھنسیوں میں مالٹے کا رس بغیر عام نمک یا مرچ کے پینا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دانت نکالنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، تو دانت نکالنے والے بچوں کو اس کا جوس پلایا جائے تو دانت نکالنے میں ان کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ مالٹا اگر دکھنی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ استعمال کریں تو یہ الحمدللہ عز و جل دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو یہ تھے ناظرین مالٹا اور کینو کے کچھ فوائد۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا چھلکا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے چھلکے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مالٹے کا چھلکا عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اسے پھینک دیا جاتا ہے، کسی استعمال میں نہیں لاتے، حالانکہ یہ بھی فوائد میں مالٹے سے کم نہیں۔ مالٹے کا چھلکا یہ آپ کی جلد یعنی اسکن کے جو داغ دھبے ہیں نا اور کالے کالے نشانات ہیں یہ ان کا خاتمہ کرتا ہے، اور جلد یعنی اسکن میں قدرتی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر مالٹے کے چھلکوں کو سکھا کر ان کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس پاؤڈر کو دہی میں ملا کر اپنے چہرے پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کیا جائے، پھر 15 منٹ بعد اس کو دھو لیا جائے تو یہ رنگت کو نکھار دیتا ہے اور خوبصورتی آ جاتی ہے چہرے پر۔ اچھا، اسی طرح یہ چھلکا اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دانوں سے نجات دلاتا ہے، چہرے کو صاف شفاف بنا دیتا ہے اور قدرتی بلیچ کا کام کرتا ہے۔ اور اسی پاؤڈر کو روزانہ دانتوں پر ملنے سے دانت سفید اور بڑے چمکدار ہو جاتے ہیں۔
آئیے ناظرین، اب میں آپ کو مالٹے اور کینو کے جو فوائد ہیں، ان کے چھلکوں کے جو فوائد ہم نے سنے، اب اس کا چورن بنانے کا طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اندازاً مالٹے کا چھلکا یہ تقریباً 60 گرام اور کالی مرچ 12 گرام اور کالا نمک یہ 25 گرام، یہ آپ تینوں چیزیں پیس کر رکھ لیجئے۔ پھر بچوں کو ایک چٹکی بھر اور بڑوں کو آدھا چمچ یہ صبح و شام دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم یہ قے آنے، جو الٹیاں آ جاتی ہیں، وومٹنگ ہو جاتی ہے، اسی طرح متلی، اسی طرح سفرے کی زیادتی، گیس، تیزابیت وغیرہ میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ مالٹا، کینو یہ عام نزلہ اور کھانسی وغیرہ میں بہت زیادہ مفید ہے، مگر سردی کی وجہ سے نمونیا والی کیفیت میں اس کا استعمال نہ کیا جائے، اس کا استعمال پھر نقصان دہ ہے۔ مالٹا اور کینو کے یہ چند فوائد ناظرین ہم نے سنے، اب سن کر ہمارا ہو سکتا ہے کہ ذہن بنے کہ ہم بھی استعمال کریں، خود بھی کھائیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ تو بالکل استعمال کرنا چاہیے سردی کے موسم میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جسمانی طور پر بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، کوئی بھی دوا، کوئی بھی علاج یہ اپنی طرف سے نہ کریں، بلکہ اپنے طبیب، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرا بھی آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے طبیب کے مشورے سے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم کما حقہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔